دا کوشچن از اگر یہ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں، ڈیٹس آ رہی ہیں، 5 کی آ رہی ہے، 14 کی آ رہی ہے، آپ نے ایک کلیئرٹی دے دی کہ یہاں پہ عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان نے یہ باتیں نہیں کی ہیں. ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو آر سیئنگ. ون سیکنڈلی جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی ہیٹ فیس کرنی پڑی. لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گیا، آپ کے اور لوگ ہو گئے، نیشنل اسمبلی میں ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، پروونشل اسمبلیز میں ہو گئے، ان پہ ان کو سزائیں ہو گئی. اب جو ہے اب کیا ہوگا؟ یو گائز ول گو فار دا بائی الیکشنز کی طرف آپ جائیں گے، یا آپ کو نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا اور یہی لوگ جو ہیں یہ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں گے؟ دیکھیں، پارلیمنٹیرینز کو اتنی آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ان کے مناصب ہیں. یہ مناصب جو ہیں یہ آئین کے تحت انہوں نے الف لیے ہوئے ہیں. یہ جو جس فیصلے کو جواز بنا کے انہوں نے ان کو نکالا ہے، یہ فیصلہ جو ہیں 109 کے تحت کسی علی پور والے کو، کسی پشاور والے کو، کسی ڈی جی خان والے کو جو ہیں انہوں نے فیصل آباد میں ایک سازش کرنے پر نہیں ہے، کوئی فزیکل پارٹیسپیشن نہیں ہے کہ جی ان کی مشاورت شامل تھی، ٹیلی فون کے ذریعے شامل تھی یا کسی کو کہا تھا. اب یہ مشاورت جو ہے 3 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. یا تو آپ نے خود دیکھا ہو، جج صاحب نے دیکھا ہو مشاورت اس کے سامنے ہو رہی ہے، یا مشاورت کے لیے کوئی ویڈیو بنی ہو جو آپ بطور ایویڈنس پیش کریں، یا پھر کوئی اسٹیبلش آڈیو ایویڈنس ہو. تو لہٰذا 9 مئی کو زرتاج گل ڈی جی خان میں بھی ہے، سوابی میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. تو عقل کی کسوٹی پہ کس طرح ایک شخص صرف ایک جرم ہے، دیکھیں ڈبل جیوپرڈی آرٹیکل 13 کے تحت کوئی پاکستانی ایک جرم کے لیے 2 جگہ پہ سزا نہیں پا سکا ہے، یا 2 دفعہ سزا نہیں. اگر کسی کی پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش ہے، چاہے وہ فیصل آباد میں ہو، میاں والی میں ہو، داؤد خیل میں ہو، بنو میں ہو، وہ صرف ایک کیس میں سزا پا سکتا ہے اگر ثابت ہوتا ہے. پاکستان میں 109 کے تحت، اس کو 109 کہتے ہیں تعزیرات پاکستان، صرف ایک شخص سزا ہوا ہے، وہ ہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید. وہ فیصلہ بھی 50 سال بعد سپریم کورٹ نے معذرت کے ساتھ واپس لیا. تو لہذا یہ اتنا ناقص کمزور فیصلہ ہے کہ یہ جب ہائی کورٹ جائے گا اور یہ کہنا کہ ساری عدلیہ جو ہیں وہ اب انصاف کرنے کے قابل نہیں رہی ہے، یہ غلط ہے. مینجمنٹ ہوتی ہے، ابھی بھی ہماری میجارٹی ججز صاحبان جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کیسز ان تک نہیں پہنچتے ہیں. اصل بات یہ ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز کو، ان کی سزائیں جو ہیں وہ اگلی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا کے ان کو ریلیف مل جائے گا. مل جائے گا، اور یہ ضمنی الیکشن ہوں گے ہی نہیں. ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے. بڑی بات کر دی نا آپ نے کہ ضمنی الیکشن بھی نہیں ہوں گے، اور جناب ان کو اگلی کورٹ میں ان کو ریلیف بھی مل جائے گا. سو جس طرح ریلیف ملا ہے زرتاج گل کو کہ جناب پہلے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، پہلے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور پھر ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے. 2 قسم کے ریلیف ہیں ان فیصلوں میں. ایک فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کا، اس کا کام تھا سزا دینا یا بری کرنا. انہوں نے سزا دی، ان کو سزا دینی تھی. جن کو بری کرنا تھا وہ بری ہو گئے. اب اس فیصلے کو جواز بنا کے آرٹیکل 63 کے تحت الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹیفائی کر دیا، ان کو ڈیسیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے. جی. وہ فیصلہ کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. ٹھیک ہے. جو فیصلہ ٹرائل کورٹ کا ہے وہ کرمنل اپیل کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک اپیلیں دائر ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا 426 کی پروویژن ہے، یہ کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ جب ان کی یہ کرمنل اپیل، کانسٹیٹیوشن میں آپ کی ریٹ پٹیشن میں آپ کی موجودگی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جب آپ کرمنل اپیل میں بالخصوص ایسے حالات میں جب آپ سزا یافتہ ہیں تو آپ نے سزا کی سسپینشن کی پٹیشن بھی لگانی ہے اور عدالت میں خود پیش ہونا ہے. تو جب ان کی کرمنل اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں لگیں گی اور اگر ان کو لاہور ہائی کورٹ تک پہنچنے دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے اس دوران میرے خیال میں یہ ٹرانزیٹری ریلیف لیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا پشاور ہائی کورٹ سے، تاکہ وہ عدالت تک پہنچ سکے. رائٹ، گاٹ اٹ. میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آپ جو ہے 3 دفعہ نکالے گئے، 3 دفعہ آپ کو نکال دیا گیا، ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نثار جٹ صاحب بھی ہیں، اس میں اور کئی لوگ شامل ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کے اپنے لوگ. وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کو واپس لایا جائے، لیکن آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت لایا جائے. ٹھیک ہے،
شیر افضل مروت صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کو واپس بلایا جائے، جیسے میں نے نثار جٹ صاحب کی بات کی، آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں آپ واپس آئیں. 3 دفعہ نکالے جا چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چوتھی دفعہ پھر جانا ہے آپ نے نکلنے کے لیے، یا کس طریقے سے؟ یہ اہم سوال ہیں. 9 مئی کے بعد 8 فروری تک 70 جلسے، جلوس، کنونشن، ریلیز مختلف ملک کے مختلف حصوں میں کیے. ٹھیک ہے. اس کی قیمت چکانی پڑی 57 FIR کی شکل میں. کتنی؟ 57. اچھا. 3 دفعہ جیل گیا. اس کے علاوہ میرا یہاں اسلام آباد کا گھر گرایا گیا، میرے گاؤں کا گھر جلایا گیا، میرا بردر ان لا نہ معلوم کیا تو اغوا ہو کے مرڈر ہوا. 7 دفعہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، 3 دفعہ میرے گھر پہ رات کو چھاپے مارے گئے. یہ تمام تکالیف اٹھانے کے بعد جو ہی 8 فروری کے بعد یہ قیادت آئی تو میں غدار ٹھہرا. ایک دھیلے کا کوئی احسان مجھے بتا نہیں سکتا ہے. 1 روپے ہم نے کسی کنونشن کے لیے نہیں لیا، سارے اپنے اخراجات پہ کیا. وکالت جو ہیں اس سیاست کی بین چڑھ گئی. اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین کے لیے نامزد کیا، وہ ریکمنڈیشن وڈرا کی. کور کمیٹی سے نکالا، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ منصب سے ہٹایا. پھر 1 دفعہ نکالا، پھر دوسری دفعہ نکالا. جب دوسری دفعہ نکالا، خان صاحب نے جب مجھے بلایا تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں. جب کون ڈمپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نکلوایا. یہ خان نے آپ کا؟ جی خان نے کہا. اور جب ایک منٹ رکیں، ٹھیک ہے. دیکھیں کئی چیزیں ایسی آپ نے اس وقت بتائی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، سو تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہے بات، اور میموری تھوڑی سی شارٹ ہے لوگوں کی. جیسے گھر گرائے گئے اور جناب جو جس طریقے سے آپ نے ساتھ جو ہوتا رہا وہ لوگ شاید بھول گئے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ جب نکالا گیا تو خان نے کہا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، پی ٹی آئی کے اندر سروائیو دوسری دفعہ نکالنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ایک MP کو آگے کیا کہ خان کو بتاؤ کہ میں نے بشرا بی بی اور خان کو لندن کے ایک محفل میں گالیاں دی. تو خان کو انہوں نے بتایا، خان نے کہا اچھا گالیاں دی، ہٹا دیں. اور جدھر بھی چلے، اب محترمہ علیمہ خانم جو ہیں ان کے ساتھ تو کنفرنٹیشن پبلکلی یہ ہیں. اب پھر کوشش ہو رہی ہے کہ مجھے بشرا بی بی جو ہیں، جو لوگوں کو سمجھ ہیں کہ اگر بشرا بی بی جو ہیں وہ یہ سمجھ پائے کہ جی میں اس کے بھی خلاف ہوں تو لہذا پھر جو ہے میری خان کے ساتھ جو فیٹ ہیں اس کو سیل کر دیں. دوسری دفعہ نکالنے کے بعد خان نے مجھے کہا کہ زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ اور آپ کو ڈم نہیں کروں گا. یہ خان نے آپ کو کہا؟ پھر جب تیسری دفعہ خان نے نکالا تو خان نے پھر مجھ سے پوچھا ہی نہیں. اگر خان نے نکالا ہے مجھے آج تک شک ہے، کیونکہ جس دن میں خان سے ملا، خان سے میں بہت قربت رہی ہے اور ان کو میرے کام کا، میری قربانیوں کا احساس اور ادراک ہے، لیکن اس کے بعد میں ملا ہی نہیں ہوں. تو تیسری دفعہ نکالنے کے بعد جو زیادتی کی نا پارٹی نے، وہ یہ کیا کہ ورکر بدستور کہتے رہے، جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واپس آ جائے.